ریویو کا تو سکوپ تب لمیٹڈ ہوتا نا اگر وہی والا بینچ سن رہا ہوتا جو ٹریڈیشن ہوتی تھی. اب 26ویں امینڈمنٹ کے بعد تو بینچ کا بینچ ہی بدل گیا, تو اب تو ان اے وے یہ تو پورا مقدمہ دوبارہ ہی نہیں سنوائی شروع ہو جائے گی اور پھر گورنمنٹ کو بہت بڑھایا جائے گا اس میں, بیکاز وہ اگر وہ 8-5 والے جج بیٹھے ہوتے تو 8 نے کسی بہت بڑی بات پہ اپنا بیانیہ بدلنا تھا نا, اپنا فیصلہ. اب تو ان میں سے 3 تھے, ان میں سے اب تو گورنمنٹ کا پھر راستہ بالکل ٹھیک ہو گیا. دیکھیے اس میں 2 باتیں آج منتخب صاحب نے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا تھا, وہ یہ تھا کہ کیا سپریم کورٹ رولز اس بینچ پہ اپلیکیبل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. یہ بڑا وائٹل کویسچن ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر وہ رولز اپلائی ہوتے ہیں تو پھر سیملر بینچ کے سامنے ہی ریویو لگنا ہے, پھر ریویو جو ہے کسی اور بینچ کے سامنے. لیکن اب آئینی ایشو ہے, اب تو آئینی بینچ میں جائے گا. نہیں, اب یہ بات آپ کہہ رہے ہیں, آپ کی دلیل ہو سکتی ہے, but it's a technical legal question جس کے اوپر ہونا ہے. اب you agree with that? I agree with that. Yes, اس کے بعد یہ ہے تو اس کا جواب کون دے گا, اس سوال کا جواب کون دے گا؟ نواز لیگ نے تو صرف شارٹ آرڈر کو چیلنج کیا. نہیں, اب یہ جو انہوں نے آبزرویشن دی ہے اس کا جواب کون دے گا؟ یہ تو ججز ہی دیں گے نا, اوبیسلی جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہی کا یہ پریروگیٹو ہے کہ وہ اس پہ کیا کرتے ہیں, کس طرح سے جاتے ہیں. دیکھیے آج جو جسٹس عائشہ ملک نے اور عقیل عباسی صاحب نے اس ریویو کو خارج کیا, تو وہ بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بات کریں اٹس ناٹ اے لیگل ایرر. آپ جب ریویو کا سکوپ جو ہوتا ہے وہ چاہے کوئی سا بھی بینچ سنے, ایک جورسڈکشنز ہوتی ہیں نا, ڈفرنٹ جورسڈکشن. کیا کہتے ہیں فلوٹنگ آن دی سرفیس, اتنا بڑی لیگل کوئی پرابلم ہو کہ ایک دم نظر آیا, ایسا لیگل پرابلم ہو جو بہت ہی کوئی غلطی بہت بڑی ہو گئی ہو, اس کا اس ججمنٹ میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. کیونکہ یہ ججمنٹ جب رینڈر ہوا تھا تو تب پوری سپریم کورٹ کے پاس آئینی اختیارات تھے 187 کے تحت. پھر یہ ایک 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک آفٹر تھاٹ آئی کہ یہ اپنے مرضی کے ججز لگا کے, یا ان کو آپ جو کم سخت ججز ہیں, لیٹس پٹ اٹ ان دیٹ مینر, کہ ان کو سامنے جو ہے وہ, پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو 26واں آئینی ترمیم ہے, میرا اس پہ سب سے زیادہ بڑا کرٹیسزم یہ ہے کہ یہ تعصب ہے. ججز میں سے آپ نے کچھ اٹھا کے ان کو آپ نے کہہ دیا کہ آپ آئینی اختیارات استعمال کر سکتے ہیں, باقیوں کو آپ نے کہا نہیں کر سکتے, ویراز ان کا میرٹ, ان کا تجربہ, ان کا سب کچھ ایک ہی ہے, تو اس چیز کو آپ نہیں ہٹا سکتے. جونیئر ججز بھی آئے ہوئے ہیں. میں وہ عرض کروں نا کہ اگر آپ نے سینئر موسٹ ججز کو کرائٹیریا کوئی نہیں ہے, اور اس پہ مجھے مولانا صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہماری وکلا کی ٹیم تھی انہوں نے دیا, اور سینیورٹی پرنسپل اس وقت انہوں نے اس کو اگنور کر دیا کہ اگر آئینی, وہ تو آئینی عدالت چاہتے تھے نا, آئینی عدالت ہو جو بالکل جو روٹین کے کام ہو سپریم کورٹ کرے, جو دوسرے آئینی میٹرز ہیں جو اس قسم کے وہ اور کرے. تو یہ جو سینیورٹی پرنسپل ہے یہ تو الجہاں ٹرسٹ کیس ہے ہمارا بارس کا بڑا ایک فرم سٹانس ہے, اب وہ ختم ہوگی بات. اب یہ ہے کہ 26ویں میں 27ویں بھی لے آئیں گے یہ, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا مسکراتے ہیں. سیٹیں انہوں نے کو نہیں دینی. اور اس موقع کے اوپر آپ دیکھیے نا, یکجہتی کا نیشنل کنسنسس کیا خوبصورت گورنمنٹ کر رہی ہے کہ اڈیالہ کے باہر عمران خان کی بہنوں کی طرف سے دوپٹے چھینے, ان کو دھکے مارے, ان کے بندوں کو مارے, عامر ڈوگر ہو, صوبائی وزیر افریدی ہو, ان کو ٹھوڈے مکے مارے, کارکنان کو اریسٹ کریں, اور پھر اسپیشل نیشنل یونٹی کی تو آپ لوگ بھی بات نہ ہی کریں, میں بھی آتا ہوں. آپ لوگوں نے اتنا شور ڈالا ہوا ہے کہ جی آل پارٹیز کانفرنس کریں اور تمام پارٹیز آئیں, نیشنل کنسنسس بنے. کل آل پارٹیز کانفرنس آپ لوگ پنجاب میں کر رہے ہیں, پی ایم ایل این کو آپ نے انوائٹ نہیں کیا. سو اگر آپ ان کو انوائٹ نہیں کر رہے, ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی بلائیں اور ہمیں بلائیں, یہ کانٹرڈکشن تو نہیں بنتی, یہ تو ہپوکریسی ہے. یہ اے پی سی اگر آپ بلا رہے ہیں تو پھر ساری پارٹیوں کو بلائیں. تو آپ لوگوں نے نہیں بلایا نا. ابھی گور صاحب ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے جی ان کو نہیں بلایا. یار پھر واٹس دی پوائنٹ. یہی تو پرابلم, یہ غیر سیاسی ذہن جو ہیں یہ عمران خان کا نقصان یہی کر رہے ہیں نا. ان کی انکارسریشن کو بھی لمبا کروا دیا نہ, یہ مطلب اب تو سارے ہاتھ ہی کھڑے کر گئے, انہوں نے کہا جی بندے نہیں. اچھا عمران خان کی انکارسریشن پہ بھی آ جائیں, میں نے 1-2 اور چیزیں پوچھنی ہیں.